آسٹریلیا، بھارت اور جاپان امریکہ کا ایک ساتھ دورہ کرنے جا رہے ہیں سی پیک کے خلاف۔ ایسا کیا ہوا ہے کہ ایک دم امریکہ اور کوارٹ ممالک سی پیک کے خلاف امریکہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں؟ دوسرا، افغانستان میں اب کون سی گریٹ گیم ہونے جا رہی ہے؟ یہ سب آپ کو اس ویڈیو میں دیکھنے کو ملے گا۔ دیکھیں، امریکہ اس وقت افغانستان سے تو نکل گیا ہے، یہ سوچ کر کہ چین اور روس یہی چاہتے تھے کہ امریکہ افغانستان میں ہی پھنسا رہے اور چین اس دنیا کی معاشی طاقت بن جائے، لیکن ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے۔ جی ہاں دوستو، یہ جملے امریکی صدر جو بائیڈن کے ہیں، جو اس سوچ کی وجہ سے افغانستان سے نکل آئے۔ لیکن امریکہ کو اب فیل ہو رہا ہے کہ وہ کتنا بڑا بلنڈر مارائے ہیں۔ بلنڈر اس کو ہم کیوں کہہ رہے ہیں، یہ آپ کو آگے چل کر پتہ لگ جائے گا۔ صرف چند ممالک کے لیے یہ بلنڈر ہے، نہیں تو چائنا، پاکستان اور اس خطے کے لیے تو امریکہ نے جو کیا وہ بہت بڑی جیت ہے۔ گزشتہ روز صدر بائیڈن نے چینی صدر کو 90 منٹ کی کال کی، جس کو چینی اپنی فتح قرار دے رہے ہیں، کیونکہ جو ملک ان سے بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا، آج اس ملک کا صدر ان کو 90 منٹ کی کال کرتا ہے، اور اس فون کال میں صرف اور صرف چین کی منتیں کی جاتی ہیں۔ امریکی صدر بائیڈن نے چینی صدر کو فون کیا اور کہا کہ ہم ویسٹ میں ایک کوریڈور تعمیر کر رہے ہیں، آپ اس کا حصہ بن جائیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ G7 ممالک نے مل کر ایک B3W نامی کوریڈور بنانے کا اعلان کیا تھا، جس کو سی پیک اور اوبور کے مقابلے میں کھڑا کیا جانا تھا، لیکن G7 سمٹ کے بعد سے اب تک اس کے بارے میں کوئی دوسری خبر نکل کر سامنے نہیں آئی، اور یہ کب شروع ہوگا، کب تک سامنے آئے گا، اس پر کوئی فریم ورک بھی تیار نہیں کیا گیا۔ اب امریکی صدر نے چینی صدر کو اس میں شمولیت کی دعوت دے دی ہے اور بدلے میں چین سے بھی کچھ مانگا ہے۔ اس دنیا کو گلوبل ولیج ایسے ہی نہیں کہتے، کچھ لو اور کچھ دو کا رول یہاں پر لاگو ہوتا ہے۔ اب B3W میں شمولیت کے بدلے امریکہ نے سی پیک اور اوبور میں 40% شیئر مانگ لیے ہیں اور کہا کہ مل کر کام کرتے ہیں اور کماتے ہیں، لیکن یہاں پر چین کے کان کھڑے ہو گئے ہیں۔ چین کو سالوں لگے ہیں اس منصوبے کو پورا کرنے کے لیے۔ سی پیک بھی تقریباً اب آپریشنل ہو رہا ہے، اور اب امریکہ آ گیا یہاں پر اپنا حصہ لینے، جس پر چین نے بھی امریکہ کو صاف انکار کر دیا ہے۔ اب یہاں پر ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان میں امریکہ کیا بلنڈر کرایا ہے۔ امریکہ کو لگا کہ روس، چین چاہتے ہیں کہ امریکہ یہاں پر رہے اور اپنا پیسہ ضائع کرتا رہے، لیکن الٹا چین اور روس چاہتے تھے کہ امریکہ یہاں سے نکل جائے اور اس خطے میں امن آئے۔ لیکن جیسے ہی امریکہ افغانستان سے گیا، چین نے افغانستان کو بھی سی پیک میں شامل کرنے کا اعلان کر دیا۔ تب امریکہ کو اندازہ ہوا کہ وہ کتنی بڑی غلطی کر آیا ہے۔ اس سے تو چین کا اس خطے میں اثر و رسوخ اور بڑھ جائے گا اور سی پیک اوبور کے منصوبے اور کامیاب ہوں گے۔ اب اس کے بعد امریکہ کے لیے ایک نیا چیلنج یہ بن گیا ہے کہ چین کا مقابلہ اب کیسے کیا جائے اور چین کو کیسے روکا جائے۔ اس کے لیے امریکہ نے چین کے سامنے یہ آفر رکھی، لیکن یہاں بات نہیں بنی۔ تو اب امریکہ اب کوارٹ کے ممالک کو اکٹھا کر رہا ہے وائٹ ہاؤس میں۔ کوارٹ میں اس وقت 4 ممالک شامل ہیں، جس میں امریکہ، جاپان، بھارت اور آسٹریلیا شامل ہیں۔ یہ 4 ممالک امریکہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں سی پیک کے خلاف۔ اس وقت سی پیک اور اوبور نے امریکہ اور بھارت کی نیندیں اڑا دی ہیں۔ چین ان منصوبوں کے تحت دنیا کے بہت سے ممالک کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے اور دنیا کی ایک نئی سپر پاور بننے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ وہیں دوسری جانب امریکہ چین کو سپر پاور نہ بننے دینے کے لیے محنت کر رہا ہے۔ اب امریکہ کوارٹ کے ممالک کے ساتھ مل کر سی پیک کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہے، یا تو امریکہ B3W کو اب آگے لے کر آنا چاہتا ہے، یا پھر بھارت، آسٹریلیا، جاپان کے ساتھ مل کر ایک نیا اکنامک کوریڈور بنائے گا۔ آسٹریلیا تو بھارت کے ساتھ مل کر دنیا کو یہ کہہ رہا ہے کہ افغانستان پر حملہ ایک بار پھر سے کر دیا جائے، کیونکہ طالبان اس قابل نہیں کہ ان کو حکومت دی جائے۔ ان ممالک کو بھی پتہ ہے کہ چین افغانستان میں بھی سی پیک کو لے کر جانا چاہتا ہے، جو ان کو منظور نہیں۔ اسی لیے دنیا مختلف طریقوں سے طالبان کو بدنام کر رہی ہے۔ بھارت کا خواب تھا کہ وہ سینٹرل ایشین ممالک سے تجارت کرے، لیکن بھارت کی ہٹ درمی
اور دہشت گردانہ رویے نے ایسا ہونے نہیں دیا۔ لیکن آج پاکستان سینٹرل ایشین ممالک تک رسائی حاصل کر رہا ہے افغانستان کے ذریعے، اور افغانستان سے سینٹرل ایشیا تک اب ایک سڑک اور ریلوے لنک بھی تعمیر کیے جائیں گے۔ اس وقت افغان طالبان بھی یہ اعلان کر چکے ہیں کہ وہ بھی سی پیک میں شامل ہونا چاہتے ہیں اور اس کے لیے امن کی فضا قائم کریں گے۔ اشرف غنی نے تو ٹی ٹی پی کو بھارت کے لیے چھوڑ رکھا تھا کہ وہ پاکستان پر حملے کرتے رہیں، لیکن افغان طالبان نے واضح کر دیا ہے کہ پاکستان کو افغانستان کی سرزمین سے اب کوئی خطرہ نہیں، اب پاکستان پر یہاں سے کوئی حملہ نہیں ہوگا، اور اب جیسے جیسے طالبان کی حکومت افغانستان میں مستحکم ہوگی تو پاکستان میں بھی امن قائم ہوگا اور سی پیک کامیاب ہوگا۔ اس وقت طالبان نے ٹی ٹی پی کو پاکستان کے ساتھ معاملات طے کرنے کا حکم جاری کر دیا ہے اور کہا کہ ٹی ٹی پی اپنے مسئلے پاکستان کے ساتھ فوری حل کرے، اور اب کوئی بھی حملہ پاکستان پر برداشت نہیں ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان طالبان کی دھمکی ٹی ٹی پی کو سمجھ آتی ہے یا نہیں۔